جناباد کی گلیوں میں برج کلب کوئی واحد جوا خانہ نہیں تھا. آس پاس کی گلیوں میں ایسے مزید 20 اڈے موجود ہیں، لیکن آئی جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر تو کیا، اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، اور بات صرف گلی نمبر 5 کے جوئے خانے تک محدود ہو گئی. بھائی کسی اور جوئے خانے کے دروازے پر سیل لگتی تو کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس بھی تو سیل ہو جاتے. خیر یہ تو چلتا رہتا ہے. برج کلب کراچی شہر کا سب سے بڑا جوا خانہ، جو میری پیدائش سے بھی 20 سال پہلے قائم ہوا تھا، اس کو تو اب 60 سال ہونے والے تھے، اور جو حالات ہیں لگتا ہے ہو بھی جائیں گے. 57 سالوں میں اس دھندا ہے پر گندا ہے کے چکر میں کتنے گینگسٹر ٹپک گئے، ہر کوئی نہیں جانتا. انڈر ورلڈ مافیا اور بکی مافیا ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے، لیکن مانتا کوئی نہیں ہے. چل شو کر. کراچی کے علاقے گھاس منڈی میں دھماکے کا نشانہ بننے والے رمی کلب کی تاریخ نصف صدی سے زائد کے عرصے پر محیط ہے، اور اسی دوران اس کلب سے مختلف کہانیاں جڑی ہیں. قیام پاکستان کے 6 سال بعد بنائے گئے برج کلب کو نیا رنگ 1987 میں حاجی رمضان نے اولڈ سٹی ایریا جناباد میں دیا، اور یہاں کئی نئے کام بھی شروع کرا دیے، جن میں جوا بھی شامل تھا. کام اتنا بڑا کہ کلب کی غیر قانونی توسیع کرنا پڑ گئی. وہاں پہ سوائے جوئے کے کیا ہوا، ہم نے 2 آدمی پکڑے تھے کہ جو ٹیکس بیچ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی غیر قانونی کام وہاں پہ اور نہیں ہے. جوئے کے علاوہ اور کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. اس اڈے کا اصل راستہ صدیق وہاب روڈ پر رمضان کانٹے کی گلی سے تھا، تاہم بعد میں قریب سے گزرنے والے نالے پر قبضہ کر کے برج کلب کا مرکزی راستہ سید محمود شاہ روڈ سے بنا دیا گیا. ترقی یہیں تک نہیں رکی، بلکہ انہی گلیوں میں جوئے کے 21 اڈے اور بنا دیے گئے. یہ برج کلب کو جوئے کے حوالے سے اصل شہرت 2004 میں ملی. کلب انتظامیہ نے کراچی پولیس کے بعض افسروں اور سیاسی شخصیات کے ساتھ مل کر شہر بھر میں قائم جوئے کے بڑے بڑے اڈے بند کرا دیے، اور گھاس منڈی کے میلے کو 4 چاند لگ گئے. یہیں سے بکی مافیا اور انڈر ورلڈ مافیا کے درمیان ٹھن گئی. ان کا ایک رمی کلب ہے، اور رمی کلب جو ہے ان کا لیگل ہے، اور اس کا انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، کنٹمپٹ میں سی پی میں ہمارے خلاف چلے گئے، اور اس کے بعد کورٹ سے خیر وہ تو خیر ختم ہو گئی. لیکن کیونکہ ان کے پاس وہ رمی کلب کا لائسنس ہے، کورٹ سے ان کا اسٹے ہے، تو اس میں کنٹمپٹ بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. اس سے پہلے شہر قائد میں 5 سے 8 مقامات پر بڑے رمی کلب کام کر رہے تھے، لیکن اب دی برج کلب پاکستان کا سب سے بڑا رمی کلب ہے. اسے جوا کھیلنے والوں کے لیے کراچی کا سب سے محفوظ مقام بھی مانا جاتا ہے. محفوظ اس لیے کہ کلب کے اندر، باہر اور اطراف کی گلیوں میں 80 سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، جبکہ 150 افراد کا کام 3 شفٹوں میں کلب کی حفاظت کرنا ہے. یہ بات دوسری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ سمیٹنے کی دھن جوئے کے اڈوں کے مالکان کو ہر دور میں دوسرے اڈے بند کرانے پر اکساتی رہی، اور اسی کوشش میں انسان بے دردی سے قتل ہوتے رہے. 2004 سے انڈر ورلڈ اور بکی مافیا میں اختلافات نے دونوں طرف کے کئی نامور ناموں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. ان میں ابراہیم بھولو، شعیب خان، اشتیاق گنجا، عبدالستار، شہزاد، یوسف ڈاڈا، عرفان کچھی، جنید میمن، کامران میمن، یوسف، گڈو چمڑی، آصف بھوت اور گلفام شامل ہیں. کہنے کو 1 دہائی سے رمی کلب کے اس کاروبار کا مالک حاجی رمضان کا بیٹا حنیف ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کردار بس منافع کی رقم وصول کرنا ہے. معاملات کا نگراں اور مالک اعجاز میمن ہے، وہی اعجاز میمن جو سیاسی شخصیات اور اعلیٰ افسروں سے تعلقات اور انہیں پابندی سے حصہ پہنچانے کے لیے مشہور ہے. کراچی بھر کے تمام بکیوں کو جوا چلانے کے لیے اب اسی سے اجازت لینا پڑتی ہے.
ہر دور میں پولیس کے اعلیٰ افسروں نے عہدہ سنبھالنے کے ساتھ ہی اس رمی کلب پر بھی اپنی گرفت مضبوط کی. یہاں تک کراچی پولیس کا انسپکٹر وسیم اس اڈے کا نگراں بن گیا. وہ اس کلب کی بالائی منزل پر بنے کنٹرول روم میں بیٹھ کر کلب کے اندر اور اطراف میں ہونے والی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھتا تھا. کلب انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان چھیڑی اور حصہ پہنچانے کا کردار بھی انسپکٹر وسیم ادا کرتا تھا، جبکہ وسیم سے پہلے یہ کام نصر اللہ نام کا پولیس اہلکار کر رہا تھا. ملک بھر میں رمی کلب کے بیتاج بادشاہ کہلانے والے اعجاز میمن کو 2008 میں ایس ایس پی راؤ انوار نے گرفتار بھی کیا، لیکن وہ ضمانت پر رہا ہو گیا. جب بم بلاسٹ ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے دیواروں پہ اسٹے کی کاپیاں بھی چپکائی ہوئی، تو اسٹے کی وجہ سے پولیس مجبور ہے. گھاس منڈی کے برج کلب میں بم دھماکے کے بعد نیپیر پولیس نے اعجاز میمن، وسیم، مشتاق اور 7 سے 8 نامعلوم ملزمان کے خلاف 3 اور 4 قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. FIR نمبر 35/2011 کے تحت وہ گرفتار ہو بھی گئے تو 200 روپے سے 1000 روپے تک جرمانہ دے کر رہا ہو جائیں گے، جبکہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے. وہاں سے جو آلات قمار بازی جو موقع سے ملے ہیں، اس سلسلے میں تھانے والوں نے ان کے خلاف 1 اور 3-4 گیملنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ قائم ہوا ہے. جمعرات 21 اپریل کو برج کلب میں دھماکہ کرنے کا الزام مصطفیٰ رحمان اور اکزئی اور یعقوب کمانڈو پر لگا ہے اور پولیس 3 دن کے اندر ملزم کو گرفتار بھی کر چکی ہے. تفتیش کرنے والے افسران واقعے کے ذمہ دار، ممکنہ کردار اور محرکات سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن کیمرے کے سامنے یہ بتانے کو کوئی تیار نہیں کہ کس کو کتنا حصہ جاتا تھا. GFIR کے لیے سید تاج الدین، کراچی. طالبان 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 کان پک گئے ہیں یہ سن کر، اور یہ ہے بھی بہت ہی آسان کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو طالبان پر ڈال دو. بس کہانی کو تھوڑا سا ٹویسٹ ہی تو کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ اللہ خیر چلے. کیا یہی حقیقت ہے رمی کلب بم دھماکے کی؟ کیا یہ انڈر ورلڈ مافیا اور بکی مافیا کی آپس کی جنگ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں SSP CID فیاض خان صاحب. فیاض خان جنہوں نے نہ صرف اس بم دھماکے کے ملزمان کا سراغ لگایا بلکہ ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا. فیاض صاحب ویلکم ان آور شو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر یہ اس واقعے میں طالبان ملوث ہے تو اس سے پہلے کب اور کہاں بھتہ نہ دینے پر طالبان نے کہیں بم دھماکہ کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کراچی میں ایک کیس ہوا تھا شوکت آفریدی کی کڈنیپنگ کا. وہ کیا تھا، وہ بھتہ اسے مانگ رہے تھے، وہ بھتہ نہیں دے رہا تھا، اسے کڈنیپ کیا اور اسے 1 مہینے سے زیادہ وقت انہوں نے اپنے پاس رکھا. اس کے بعد CID نے ریڈ کیا اس جگہ پہ، آپ کے علم میں ہوگا ایک انکاؤنٹر ہوا. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو خود کا حملہ کر کے اڑا دیا تھا وہاں پر. المختار گروپ کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں فارم ہوا؟ کس طرح سے طالبان سے القاعدہ سے لنک میں ہے؟ المختار گروپ جو ہے یہ طالبان کی ایک ذیلی تنظیم ہے جو کہ وزیرستان میں موجود ایک جنگجو ہے بدر منصور، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی طالبان کا ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ وہاں پہ اس نے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے ہیں. یہ بھی اسی ٹائپ کا ایک گروپ ہے جو کراچی میں اس نے کارروائی کے لیے بھیجا تھا. اس کی تربیت بھی وزیرستان میں ہوئی ہے اور یہ اس میں زیادہ تر وہ لڑکے ہیں جو پہلے بھی جہادی تنظیموں سے جن کا تعلق رہا ہے. کچھ لوگوں کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں، کچھ لوگوں کے نام ابھی سامنے نہیں ہیں. اس گروپ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کراچی میں کہ یہ فنڈنگ کریں یہاں پہ، اور اس کے لیے کڈنیپنگ کرنی تھی، انہوں نے بینک رابریز کرنی تھی. جو گرفتار ملزم ہے اس نے جو انکشاف کیا اس نے یہی بتایا کہ انہوں نے جو کلب والوں سے، جو رمی کلب ہے، ان لوگوں سے انہوں نے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی اور ان کی 7 لاکھ روپے میں بات ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ رمی کلب والے اس ڈیل سے مکر گئے تھے اور انہوں نے جب پلاننگ کے تحت جا کے بم رکھا اور یہ انہوں نے موبائل فون اس کے ساتھ منسلک کیا تھا اور اس میں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ڈیٹونیٹ کرنے کا، اسی طریقے سے انہوں نے بلاسٹ کیا. سلسلہ چلا رہا ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آپ صرف اسے بھتے کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جو محمد حنیف ہے اس اڈے کا مالک، اس کے رائیولز کے ساتھ ایک دشمنی ہے، پرانی دشمنی ہے؟ کیا یہ سپاری کا واقعہ نہیں ہو سکتا سمپل؟ لیکن سر دوست ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. ہم وہ بات کریں گے جو انویسٹیگیشن میں اب تک ہمارے سامنے آئی ہے. یہ ایک چیز اور اس واقعے میں بھی نظر آئی کہ طالبان عموماً ہر واقعے کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جناب یہ طالبان ہے.
اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جو ملزم گرفتار ہوا ہے اس نے دوران انٹروگیشن تمام چیزوں میں انکشاف کیا ہے اور وہ جو چیزیں اس نے بتائی ہیں اس کی تصدیق بھی کی ہم نے. اس کو بالکل ہم نے ٹریک کیا ہے کہ کہاں جاتا تھا, کیا کرتا تھا, کن لوگوں کے ساتھ اس نے ٹائم گزارا ہے, کہاں تربیت حاصل کی ہے. پھر آپ دیکھیں فوٹیج جس میں ملے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں, تو کوئی شبہ ہے نہیں اس چیز میں اب کہ یہ طالبان کی ہی یہ طالبان کی کارروائی ہے. اصل ملزم عمر بلوچ کب تک ہمارے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے یہ ملزم پکڑا گیا, ایک کیس جو ہے حل ہو گیا. عمر بلوچ بھی زیادہ دور نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بھی پکڑ لیں گے. نیوی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, نیول کی بسوں پر حملے ہو رہے ہیں, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کوئی آپ کو کوئی تھریٹس ہیں, یہ اس واقعے کے بعد کوئی لنک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دیکھیں اس کو اس واقعے سے تو ہم نہیں جوڑ سکتے, لیکن اس قسم کی اطلاعات پہلے بھی تھی کہ فورسز پہ اٹیک کیے جائیں گے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, مختلف بہت طریقہ کار ہوتا ہے کہ آج یہاں اٹیک کرنا ہے, ہم نے اگلی ان کی پلاننگ کیا ہوگی دیکھیں. لیکن بہرحال یہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہیں دشمن ملک کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور ان کے اشارے پہ ہماری فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں یہاں پر. بہت شکریہ فیاض خان صاحب آپ کا.